بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارے گفتگو کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ خدا سے محبت کا پتہ کیسے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یاد رکھیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس میں یاد خدا، یاد الہی موجود ہے، مگر الگ سے یہ فرمایا کہ لذکری، یعنی میری یاد کے لیے۔ تو یہ جو سبب بیان کیا ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہو تو وہ میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے کرو، تو اس سے پتہ چلا کہ ہر نماز یاد الہی کا سبب نہیں ہوا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ریاکاری والی نماز جو ہوتی ہے وہ عبادت میں شمار نہیں ہوتی، بلکہ وہ جرم ہوتا ہے۔ تو یاد الہی یہ محبت کے ساتھ ہو تو ہی یاد الہی ہے۔ اگر غفلت کے ساتھ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے اثرات وہ مرتب نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے ہی طریقے سے کرے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ جو خدا پر یقین رکھتا ہے اور اس کے موجود ہونے کا، اس کی طاقت و قدرت کا یقین رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اچھے انداز سے کرے گا۔ لیکن نماز کے اندر نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو یاد جب محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، تو اس کی لذت ہی دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کو میری محبت کے ساتھ پڑھو، اور جو اللہ کی محبت ہے وہ بلند و بالا انعام ہے جس کا نعم البدل کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء رب کی محبت مانگتے رہے، خدا کی محبت میں تڑپتے رہے، اولیاء خدا کی محبت میں تڑپتے رہے، اور جو ہے قرب خدا پانے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ اب نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو پتہ کیسے چلے کہ ہمیں خدا کی محبت کا، کہ ہم خدا سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن سے ہی اس کا جواب ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو یہود و نصارہ نے اور کفار کے جو قریش کے جو کفار تھے، مکے کفار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو پیار کرتے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اگر تم واقعتاً خدا سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی پیروی کرو۔ اور یہ خود اللہ نے فرمایا کہ پہلے تم ان کو کہہ دو کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری اتباع کرو، تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ان کی بات ماننا، اور سارے معاملات کے اندر پھر ان کی اتباع کرنا، یہ خدا کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ تو نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اس سے پتہ یہ چلا کہ محبت خدا یہ ہے کہ اتباع مصطفیٰ کی جائے، اور یاد رکھیے اتباع مصطفیٰ کے اندر بھی اتباع چاہیے محبت والی، اطاعت چاہیے محبت والی، عشق والی، وہی رب کی بارگاہ تک لے جائے گی۔ جو خدا کی محبت کا پتہ کیسے چلے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پیروی کتنی کرتے ہیں، ان کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اس نے بڑی پیاری بات کہی کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو اطاعت مصطفیٰ سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ خدا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو جتنا پیروی مصطفیٰ کرے گا اس کی محبت خدا سے اتنی ہوگی۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم رسول اللہ کی پیروی کتنی کرتے ہیں، کیا جو نماز ہم پڑھتے ہیں کیا واقعتاً سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، کیا ان میں سنت و آداب کا خیال کرتے ہیں، سجدہ کیسے ہو، قیام کیسے ہو، قرات کیسی ہو، تکبیر تحریمہ کیسی ہو، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کیسے ہو، رکوع میں جاتے وقت کس طرح کے ہمارے معاملات ہونے چاہیے، کس طرح جانا چاہیے، سجدے میں کیسے جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک 6 شرائط، 7 فرائض، تقریباً 30 واجبات اور تقریباً 92 یا 96 سنتیں
اور کچھ آداب ہیں کہ یہ سب ہمیں معلوم ہے. تو یاد رکھیے کہ جب نماز قائم کریں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہمیں اللہ تک لے جانے والی بن جائے. اتنی زیادہ ادب و آداب کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ نمازیں ادا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ہمیں قرب خدا جل و علا ملتا جائے گا، یہاں تک کہ ہمارا دل، ہمارا باطن یہ نفس المطمئنہ کے مقام پر فائز ہو جائے گا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نفس المطمئنہ عطا کر دے، دنیا اور معافیہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. شیخ طریقت فرماتے ہیں مولانا ریاض قادری صاحب، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، تیرے ڈر سے تیرے خوف سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا خدا یا الہی.